ہمدردی، یہ ہمدردی ایک ایسا لفظ ہے، اور آج آپ اس کے بارے میں ایسی ایسی باتیں سنیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ آج ہم لیتے ہیں ہمدردی کا مطلب کیا ہے، اور ہمدردی کہاں کہاں پہ ہوتا ہے۔ آئیے ہم ہمدردی کے بارے میں سنتے ہیں کہ ہمدردی، یہ کسی کے دکھ درد مصیبت پریشانی میں شریک ہونا، اس کو ہمدردی کہا جاتا ہے۔ اور اسلام ہمدردی کی جو ہے تعلیم دیتا ہے، اور اس کے دینی دنیاوی دونوں بے شمار فائدے ہیں، دینی فائدے بھی ہیں، دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ دوسروں کی فکر کرنا، دوسروں کی بھلائی چاہنا، یہ اسلام کی روشن تعلیمات میں سے ہیں، اور اسی کو ہمدردی کہتے ہیں۔ دوسروں کی بھلائی چاہنا اور دوسروں کی جو ہے خیر خواہی کرنا، دوسروں کی فکر کرنا، یہ اسلام کی روشن تعلیمات ہیں، اور اس کو جو ہے ہمدردی کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ کرام، یہاں تک کہ کفار کی کتنی ہمدردی، ان کی کتنی فکر کرتے تھے کہ یہ کسی طریقے سے جہنم کی آگ سے بچ جائیں، کسی طریقے سے جہنم میں جانے سے بچ جائے، کہ اللہ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے سورہ کہف کے اندر، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کہ آپ ان کے لیے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، کہ آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اگر وہ ایمان لے کے نہیں آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنے تو چھوڑے، جو آپ کے اوپر پتھر برساتے تھے، گالی بکتے تھے، آپ کی جانب کے دشمن تھے، آپ اس کے لیے جو ہے اتنی فکر کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ تو عزیزان کرام، اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، وہ کتنی فکر کرتے تھے دوسروں کی، چاہے دینی ہو چاہے دنیاوی ہو۔ بعض صحابہ کرام کی تبلیغ سے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں مسلمان ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے خود غرض جو انسان ہوتا ہے وہ صرف اپنا بھلا چاہتا ہے، اور ہمدرد انسان سب کی بھلائی چاہتا ہے، اور یہ مومنانہ صفت ہے، جو خود پر دوسروں کو ترجیح دے، دوسروں کی فکر کرے، یہ مومنانہ صفت ہے، یہ مومن کی صفت ہوتی ہے۔ اور اسلامی احکام میں ہمدردی ہی ہمدردی ہے۔ اسلامی احکام جو بھی لے لے، آپ زکوٰۃ کا مسئلہ لے لیں، زکوٰۃ میں جو ہے 2.5% زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ زکوٰۃ کس کو دیتے ہیں؟ غریبوں کو، یہ ہمدردی ہی تو ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کا مسئلہ لے لیں، قربانی کرتے ہیں، مستحب عمل یہ ہے کہ ان کے 3 حصے کیے جائیں، یہ 3 حصے کے بعد وہ تقسیم کیا جائے، چاہے غریبوں میں چاہے رشتہ داروں میں ہو، تو یہ ہمدردی ہی ہے۔ اس طرح اللہ نے سود کو حرام کیا ہے۔ کیوں حرام کیا؟ تاکہ جو ہے غریب لوگوں کو پر ظلم و زیادتی نہ ہو، لوگوں کی مدد ہو۔ تو اسلامی جو بھی احکام ہے یہ بھی دیکھا جائے تو یہ بھی جو ہے ہمدردی ہی ہے، اور اسلام کے جو بھی حکم ہے یہ ہمدردی میں ہی جو ہے شامل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، یہ ہمدردی بھی ہے، اور کتنا بڑا ثواب ہے۔ بھوکے کو اگر کوئی کھانا کھلا دے، اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ اسی طرح کسی نے پیاسے کو پانی پلا دیا تو حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ اس کو رحیق مختوم، یعنی جنتی پاکیزہ صاف ستھرا شراب پلائے گا۔ رحیق مختوم 30ویں پارے کی آیت ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں تبیان القرآن کے اندر لکھا ہے کہ ایک حدیث نقل کی ہے کہ جو کسی بے لباس کو لباس پہنا دے گا، اللہ اس کو جنتی لباس پہنائے گا۔ اگر کسی نے بھوکے کو کھانا کھلایا تو اللہ اس کو جنتی پھل میں سے پھل کھلائے گا۔ اگر کسی نے پیاسے کو پانی پلا دیا تو اللہ اس کو جنتی صاف ستھرا شراب پلائے گا، سبحان اللہ۔ تو یہ کھانا کھلانا، پانی پلانا، کپڑے پہنانا، یہ ہمدردی بھی ہے، دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ ایک اس سے لوگوں کی نظر میں اس کی محبت بڑھتی ہے، عزت بڑھ جاتی ہے، اور ساتھ میں فائدہ کتنا دیکھیں۔ اسی طریقے سے ہمدردی دنیا میں ہزاروں لوگ کرتے ہیں، لیکن انصار صحابہ کرام، مدینے کے جو صحابہ کرام نے مہاجرین صحابہ کرام کے لیے ہمدردی کی نا، اس کی مثال نہیں ملتی ایسی ہمدردی۔ انہوں نے ایسی قربانیاں دی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور آج یہاں دیکھیں، اپنے ماں باپ کی طرف انسان نظر نہیں کرتا۔ مریض کی عیادت کرنا یہ ہمدردی بھی ہے۔ مریض اگر کوئی بیمار پڑ جائے، اس کے مزاج پرسی کرنا، اس کے حال پوچھنے کے لیے جانا، یہ ہمدردی بھی ہے، اور ساتھ میں ثواب کتنا ہے۔ اگر کوئی شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے، اگر شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے تعزیت کرنا،
کسی کا انتقال ہو جائے یا کوئی چیز نقصان ہو جائے، اس کو تسلی دینے کے لیے جانا، اس کے غم میں شریک ہونا، یہ تعزیت کہلاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی کسی کی تعزیت کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو اس مصیبت پر جتنا صبر ملا ہے، تعزیت کرنے والے کو اتنا ثواب مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ! تو تعزیت کرنا ہمدردی بھی ہے، اور ثواب کتنا دیکھیں۔ اسی طریقے سے نیکی کی دعوت دینا، یہ بھی ہمدردی بھی ہے۔ اور سب سے پہلے نیکی کی دعوت ہمیں کہاں سے شروع کرنی چاہیے؟ اپنے گھر سے شروع کرنی چاہیے۔ آج ہم اپنے بچوں کی جو ہے فیوچر بنانے کے لیے، مستقبل کے لیے دیکھیں، صبح سویرے اٹھاتے ہیں، چاہے ٹیوشن کے لیے ہو، چاہے اسکول کے لیے ہو، کہ ہم اس کا مستقبل صحیح کرائیں، اچھا پڑھ لکھ کے اچھا انسان بن جائیں، نوکری پیشہ کر لیں۔ یعنی ہم دنیاوی اس کی فکر، اس کی فیوچر کے لیے ہم اس کی فکر کرتے ہیں۔ کاش اسی طریقے سے ہم آخرت کی فکر کرتے، دوزخ کی آگ سے بچانے کی فکر کرتے۔ تو یہ ہمدردی صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے بھی ہمدردی ہونی چاہیے۔ جانور، انسان تو چھوڑیے، جانوروں کے ساتھ بھی ہمدردی، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ جانوروں کے ساتھ اگر کوئی ہمدردی کرتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو گیا تو اس کو کسی نے خواب میں دیکھ کے پوچھا، ما فعل اللہ بک، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وقت ایک بہت بڑے نیک متقی پرہیزگار آدمی تھے، انہوں نے اپنی روزے، نماز، زکوٰۃ، جو بھی عبادتیں کی تھی وہ گنانا شروع کر دیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا، ہم نے تمہاری بخشش اس لیے کی ہے کہ تم ایک مرتبہ لکھ رہے تھے اور تمہاری قلم کی جو روشنائی تھی اس پہ آ کے جو ہے ایک مکھی بیٹھ گئی تھی، اور وہ مکھی جو ہے اس روشنائی کو چوسنے لگ گئی، اور تم نے تھوڑی دیر کے لکھنا بند کر دیا تاکہ یہ مکھی جو ہے اپنی پیاس بجھا لے۔ تو تم نے جو اس جانور پر رحم کیا، اس جانور پر ہمدردی کی، تو اس کی وجہ سے ہم نے تمہاری بخشش فرما دی ہے۔ سبحان اللہ! تو انسان تو چھوڑے، اگر کوئی جانوروں کے ساتھ بھی ہمدردی کرتا ہے تو اللہ اس کو اس کا صلہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح ہمدردی ہمدردی کیسے اپنائیں؟ ہمدردی ہمارے اندر آئے کیسے؟ تو اسی لیے ہمارے بزرگان دین کے واقعات پڑھیں، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، دینی کتابیں، ایسی دینی کتابیں پڑھی جائیں، اور جو ہمدردی کے دینی دنیاوی بے شمار فائدے ہیں۔ ابھی ہم نے سماعت کیے کہ دینی کتنے فائدے ہیں، ثواب کتنے ملتے ہیں، اور وہیں آپ دیکھیں دنیاوی فائدے بھی بے شمار ہیں۔ جو ہمدردی کرتا ہے، لوگ اس کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، لوگوں کی نظر میں جو ہے ان کی عزت ہوتی ہے لوگوں کے درمیان۔ تو ہمدردی اپنانا چاہیے، یہ جو مومنانہ صفت بھی ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی اور تابعین کی اور جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، ان سب کی جو ہے سنتیں ہیں، ہمدردی اپنانا، لوگوں کی خیر خواہی کرنا۔